الحمد لله الحمد لله الذي على منزلة المؤمنين أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام عشاقان مصطفیٰ
محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیا مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے حضور دی مختلف صفات دا بیان فرمایا ہے۔ تو گاہے بگاہے حضور دی مختلف جو صفات عالیہ نے انہاں تے گفتگو ہوندی رہندی ہے۔ اج جس صفت تے گفتگو ہوئے گی حضور دی جس صفت تے، اس صفت ہے داعیاً الی اللہ، کہ حضور دی یہ صفت ہے کہ لوگاں نو اللہ دی طرف دعوت دے دے۔ دائی الی اللہ نے حضور اللہ دی طرف لوگاں نو دعوت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب نبی، یا ایھا النبی انا ارسلناکا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، یعنی گواہ، مبشر بنا کر، یعنی بشارت سنانے والے، خوشخبری سنانے والے، ونذیرا اور ڈر سنانے والے، وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ دعوت دا کم اور دین دا کم اکثر لوگ کر دے، کافی سارے لوگ دعوت دین دا کم کر دیں اور لوگاں دعوت دے دیں۔ اس دیاں کئی صورتاں نے، کئی طریقے نے، بنیادی طور تے دو ذرائع نے جڑے دین دی دعوت دے دیں۔ ایک ہے عالم دین، ایک ہے صوفی۔ عالم اور صوفی دونوں دین دی دعوت دا کم کر دے۔ چیز ایک ہی ہے، منہج راستہ ایک ہی ہے۔ اے اس ایک رات ٹرن والے دو شخصیات نے جنہ دا نام ایک عالم ایک صوفی ہے۔ ہر صوفی عالم ہوتا ہے، ہر عالم صوفی ہوتا ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے صرف صوفی ہوندے نے، تو کچھ لوگ ایسے ہوندے نے جڑے صرف عالم ہوندے نے۔ جڑے صرف صوفی ہوندے نے وہ بھی نہیں صحیح ہوندے، جڑے صرف عالم ہوندے نے وہ بھی نہیں صحیح ہوندے۔ صحیح وہ ہوندے نے جڑے عالم بھی ہوندے نے تے صوفی بھی ہوندے۔ آپ کو سمجھ آئی حضرات کے نام؟ یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، بزرگاں فرمایا ہے کہ جس بندے نے علم پڑھیا اور زہد نہ کیتا اور اس تے عمل نہ کیتا، وہ بھی راہ حق تو ہٹ گیا، اور جس نے زہد کیتا اور علم نہ پڑھیا وہ بھی راہ تو ہٹ گیا۔ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، جس نے ان دعاں جمع کر دیتا اس نے حق نو پا لیا۔ حضور دی ذات مبارکہ دے اندر اے دونوں صفات موجود سن بیک وقت، کہ نہ کوئی علم حضور دا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی صوفی ہونے حضور دا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضور کائنات دے سب تو بڑے اللہ دی معرفت رکھنے والے ہستی اور شخصیت، حضور کائنات دے سب تو بڑے عالم نے، اور حضور دی صفات دعا دا جمع ہونا اس گل دی علامت قرار پائے گا کہ بھئی بندہ وہ دائی ٹھیک ہے جدے چے دو میں صفتہ موجود ہوں۔ ایک ادھے اتے نبی پاک سرکار دے اتے بھی اور ساڑھے اتے بھی اللہ پاک نے ہر دعوت دین دا کم کرنا والے بندے نو اور ہر دائی واسطے ایک حکمت بھرا قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا۔ کیا؟ اے دعوت دینے والے، اے دائی، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب دے راستے دی طرف بلا۔ یا اللہ کیویں بلاواں؟ ڈنڈا پھاڑ لواں تے لوگاں نال گھیر کے مسجد وچ لے آواں، لوگاں نال غصہ کراں، لوگاں نال لڑاں، انہاں نال تشدد کراں اور سختی کراں؟ فرمایا نہیں،
بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت نال بولا اور اچھی نصیحت نال لوگاں نو رب دے راہ دی طرف بولا۔ آپ کو سمجھ آ گئی حضرات؟ زبردستی دیکھو، ایک میں نمونہ پیش کرنا تواڈے سامنے۔ اذان، اذان ہوندی، اذان ہوندی، اذان دا مطلب ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، بھئی نماز دی طرف آؤ، کامیابی دی طرف آؤ۔ اللہ نے اپنے نبی نو بھی یہ نہیں فرمایا کہ محبوبہ جس لئے اذان ہو جائے جیڑے نہ ہون انہاں دینی چو کٹ دیو، جیڑے نہ، حالانکہ حضرت عمر نے عرض کیتی ہے بسونیا میرا دل کرتا ہے جیڑے بندے اذان سن کے مسیتے نہیں آؤندے تے گھر بیٹھے انہاں دے گھراں اگ لا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیتی، وہ غیرت والے سن تو بڑے جذبات والے صحابی سن، حضور نے فرمایا نہیں، اے نہیں کرنا۔ اسلام دا طرز کیے، اذان پڑھو، ٹوٹیاں پانی بھر دیو، صفحہ بچھا دیو، ہوکا دے دے۔ دائی دی ذمہ داری موک گئی ہے، جنہوں رب چاہے گا وہ آ جائے گا، جنہوں وہ نہیں جائے گا وہ نہیں آئے گا۔ ساڈا کام زبردستی بندیاں نو مسیتے لیونا۔ اب نو سمجھ آ گئی؟ یہ ایک نمونہ ہے جدے تسی یہ ویکھ سکتے ہو کہ دعوت دا طریقہ کی ہے، دعوت دین دی ونڈ کی۔ آج بہت سارے لوگ دائی ہوندے نے، دعوت دین دا کم کر دیں، لیکن انہاں نو دعوت دین دے منہج دا صحیح علم نہیں ہوندا۔ وہ اگے جڑے بندے کچھ نیڑے آئے ہوندے نا، وہ انہاں نو بھی نسا چھڑ دے، جبکہ دائی دا کام یہ ہے کہ انہوں ایسا ہونا چاہیے جڑا دعوت دا کام کرنے والا بندہ ہے نا، انہوں ایسا ہونا چاہیے کہ بندے انہوں ویکھ کے ہی مان جان کہ جدی دعوت دین والی شخصیت ایڈی با کمال ہے، وہ دعوت کیڈی با کمال ہونی۔ دعوت دا کام بڑے بندے کر دیں، دعوت دین دا۔ میں کی کہہ رہا کہ جڑے بندے مسیتے میرے کو آج جمعہ پڑھنا آ گئے، انہاں لبرل بھی نے، انہاں ہے نہیں، میں مثال دے رہے، انہاں لبرل نے، ملحد نے، شیعہ نے، سنی نے، وابی نے، دیوبندی نے، بریلوی نے، انہاں سارے بندے آ گئے میرے کو بہ گئے۔ میری ہن ڈیوٹی ہے، ہن میری ڈیوٹی ہے، انہاں ایک گھنٹے واسطے اپنا دماغ میرے حوالے کر دیتا ہے کہ لے مولوی اسی تیرے کو بہ گئے ہیں، جے کچھ ساڈے اندر پاؤندے ہی تے پالا، اسی تے تیرے کو آ گئے ہوں، جے تیرے کو کچھ ہے، کوئی کمال ہے ہی، کوئی تیرے وچ کچھ ہے تے اسی تیرے کو آ گئے ہیں تے ذہن تیرے حوالے کیتا ہے، پالے وچ کچھ پیندے ہی نہیں۔ تے جو میں محسوس کراں میں پورے 45 منٹاں وچ انہاں دے ذہن تے کچھ نہیں پا سکیا، ہن 15 منٹ انج دے لاواں با تھوڑا اگوے مسیتے نہ ہوں۔ کو سمجھ آئیے کوئی نہ؟ ہن جڑے آخری 15 منٹ نے وہ انج دے لا چھڈاں، میں دوبارہ یہ مسیت تے نہ وڑن، مڑ میری یہ بھی تے نسل تے نہ پاؤندے بھی رہن تے سکھن بھی کوئی نہ۔ تھوڑا انج تے کرو بھائی ساتھ تو بچ جان، نس جان اور میرے تو دور ہو جان، میرے نزدیک نہ آن، تاکہ میری ناکامی اور مایوسی جڑی عیاں نہ ہوئے۔ مثال دے رہے ہیں، اگر ماسٹر کو سٹوڈنٹ پورے 12 مہینے آندا رہے فیل ہویا ہے تو کوئی ذمہ داری ماسٹر دی بھی ہے کہ ماسٹر صاحب 12 مہینے جو آندا، ماسٹر میں ڈنڈا پھاد لیندا ہے، با 2 ٹھوک نہ اے جائے گھر، تھوڑا میں گھر والے نہ کھڑانا ہوا، آندا ہی کوئی نہیں، میں پڑھاواں کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل، آندا ہی نہیں، میں کی پڑھاواں، میرے کول تے آیا ہے مہینہ تو اس تو بعد آندا ہی کوئی نہیں، تاکہ اے میرے تے ذمہ داری ہی لے جائے۔ عزیز من جیڑا ہن دور ہے، پچھلے دور دے کیفیت دا سان نہیں پتا، وہ تے پڑھیے نا، جیڑی ویکھی کھلوتے ہیں یہ وے کہ دھکے نال کسے نوں بھی کوئی گل سمجھائی نہیں جا سکتی۔
پچھلے دور دا پچھلے بہتر پتا سی، سن نہیں پتا۔ سانو بڑی عجیب پرابلم ہو گئی ہے مولوی صاحبان نو تے پیران سکوزام کہ اسی جیڑے بندے مسیح تو تے دین تو ان ٹچ نے نا، دور نے، انہاں تے اسی لیا نہیں سکتے پہ، بس ساڈے نیڑے آؤ یا مسیح تے آؤ، جیڑے اگے کچھ نال لگے ان تے کچھ آوندے نا، اسی انہاں نوں بجائن دیاں چکرائیں۔ میں نہ باہر کڈو، یہ کلاس ساری فیل ہو گئی تو سارا مدعا تو ساڈے تے پی جانا ہے شہر والے دے۔ وہ گل کر ہاں تو 9 سال اتنے بہ کے کی کرتا رہا، تیرے کول بہن والے نے لفظ نہیں سیدھا کیتا ہے۔ اسی ہوں اس چکر میں جب کلاس خالی کرو، مولوی اس چکر ہے، پیر اس چکر ہے، بھائی خالی کرو۔ دعوت دین دا کم کرنا ایڈا آسان نہیں، یہ واسطے پتھر بھی کھانے پوندے نے۔ تو جی دے کولو گل نہیں سان ہوندی، وہ کام کیوں کرتا ہے؟ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ؟ ہائے ہائے ہائے، مولانا روم نے بڑا سونا ایک واقعہ لکھے۔ مولانا روم لکھتے ہیں مسلم شریف کہ بندہ گیا ایک نقاش کو، نقاش سدے نے جڑے ٹیٹو بنا دے، وہ گیا اتنے شیر کا ٹیٹو بنا دے، اس آخیا بنوا لے۔ وہ پھر نا ٹیٹو جدو بنتا ہے وہ سوئی لگتی ہے، وہ نقاش نے اتنے سوئی چ گوئی، درد ہوئی۔ اس آخیا کی پیا بنوانا ہے؟ وہ کیڑی شے پیا بنانا ہے؟ اس آخیا جی شیر دی دم بنا رہا پوچھ۔ اس آخیا دم ران یہ درد کیتا ہے، دوجا شیر بنا۔ مولانا روم فرماتے ہیں اس مڑ سوزن جڑی سوئی ہے نا وہ چبوئی، مڑ درد ہوئی۔ اس آخیا ہن کی پیا بنانا ہے؟ اس آخیا پیر پیا بنانا۔ اس آخیا پیر ران دے دوجا شیر بنا، یہ تو درد کر دے۔ اس تریجی باری پھر سوئی چبوئی، مڑ درد ہوئی، پیڑ ہوئی۔ اس آخیا وہ ظالمہ مار چھڑی کی پیا بنانا ہے؟ اس آخیا سر بنا پیا سارا۔ اس آخیا ران دے دوجا شیر بنا، وہ سوئی ہتھاں چ رکھی۔ اس آخیا ہو جا شیر میں کہ ویکھیا نہیں۔ پھر اگے تھلے نتیجہ لکھ دینا، مولانا روم نتیجہ لکھ دین کہ جے درداں برداشت نہ ہوندیاں ہون تے شیر بنوان دا شوق نہیں پالی دا۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نا؟ اگر میں دعوت دین دا کام کرن دا شوق رکھنا نا تے مینوں گلاں برداشت کرن دا حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ پھر درداں ہوندیاں نے، پھر درداں برداشت کری دیاں نے، تاں یار راضی ہوتا ہے۔ دیکھو نا جی بندے ہار پائے میں دین دی وجہ تو پائے سے، اور میں کہڑا کبڈی دا میں جیت کے آیا میں مہار پہ پہلے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گل؟ ہاں جی میں کسی نال کشتی کیتی تے جیت گیا تو میں ہار پہ پہلے نے۔ دین دی برکت ہے، دین دی برکت تو مولوی ہار کھا لیندا ہے، ہار پا لیندا ہے۔ دین دی برکت تو مولوی نے ختم دی جائے تو مولوی کھا لیندا ہے۔ دین دے نام تے مولوی نکاح پڑھے تے پیسے لے لیندا ہے، جنازہ پڑھے تے پیسے لے لیندا ہے، ختم پڑھے تے پیسے لے لیندا ہے، پیر شرینی لے لیندے نے، بکرے لے لیندے نے، مجھاں لے لیندے نے، کنک لے لیندے نے، چوڑ لے لیندے نے، کھیس لے لیندے نے، بھاویں 10 سالاں دا فرنیل لگ گیا ہو، پیر نہیں چھڑتے۔ جو مریداں کو لب جائے وہ لے جاندے ہیں تے مڑا دین بھائی دین دے نا تے ہر شے پٹھیندی ہے۔ اے مولویوں تے پیرو جے دین دے نا تے ہر شے لے لیندے ہو تے دین دے نا تے دو گلاں برداشت نہیں ہوندیاں اس نے رون لگ پوندے ہو۔ نہیں پھول کوئی پائے دین دے نا تے میں بڑا خوش ہاں، تے جے دین دی وجہ تو کوئی غصہ کر کے میرے نال ملحد بد مذہب ناراض ہوئے تے اس گل تو میں نے غصہ ہوندا ہے بھائی جی میرے نال اینج کیوں کرتے ہو؟ نہ مٹھیا مڑے برداشت کرنا ہوندا ہے۔ میں دستارانا اور سنگی میرے سندے رہندے کہ بزرگان دین فرماندے نے جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، کر یار دے نام تے ملے میڑا، جوڑی پا لئیے تھلے سٹی لینا، جے
دین دا کام کرنا ہوئے تے مشکلہ تو ڈرنا ہوئے ممکن نہیں. مڑ ساجیاں گلاں کی کرنی چاہیے دیں ساجی پچھلے سن رہا سادہ جا گل یہ سارے راضی رہا. سادہ جی پچھلے سن ہو کے گل کر چھٹی، نہ کسی نے چھیڑیا نہ کسی نے لایا. تے مٹھو جے حق بولن دی جرت پیدا کر لئیے نا تے پھر جیڑا اس دا فیڈ بیک ہوندا ہے نا، ہر عمل دا رد عمل ہوندا ہے. کنکر سٹیے تے ارتیاش تے ہوندا ہے نا، لہراں تے اٹھ دیاں. جدو تسی کوئی گل کردے ہو، حق بیانی کردے ہو، بول دے ہو، اگو پھر تواڈے سامنے باطل آندا ہے تے پھر جھکیا نہ کرو تے نہ رویا کرو، پھر چپ کر کے برداشت کریا کرو. دعوت دین دا کام کرنا اتنا آسان ہوندا تے پھر ہر کوئی دائی بن جاتا. عزیز من میری بات کو سمجھو اور غور فرماؤ. دعوت دین دین والا بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک جملہ ذہن وچ رکھ لو تاکہ تواڈے ذہن وچ رہے کہ دعوت دین دا کی طریقہ ہے. داڑھی دی دعوت وہ دے جڑے آپ رکھے، جڑا آپ داڑھی نہیں رکھدا دوجیاں دعوت کیویں دے؟ دوجیاں آکھے شراب نہ پی، اے او آکھے جڑا آپ نہیں پی. توجہ ہے حضرات؟ میرے ہاتھے بوتل ہوئے تو میں دوجہ نہ کھا بھائی یہ پینی نہیں چاہیے، انہوں نے کہنا ہے پھر تو آپ تے چھاڑ دے. دائی واسطے طریقہ ہے وے. میرے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو ایک بڑی مائی آئی تو اسے کہا بیا میرا چھوڑ گوڑ کھاندا ہے نہ کو نہ کھائے. انہوں نے کہا مائی کال لامی. مائی موڑ کی سے سواری تے بیٹھی تھا اپنے پینٹ ٹور گئی، ادو کال موڑ آئی تے بابے نے فرمایا پتر گوڑ نہ کھا بیا کر. دائی کیسا ہوتا ہے؟ دعوت دین والا کیسا ہوتا ہے؟ مائی پوچھ دیئے بابا جی جے ایو گل نہیں کرنی ہے تے کل ہی کر چھٹوا، ایڈا وقت کیوں پایا جی؟ فرمایا مائی کل میں آپ گوڑ کھاتا سی. کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل؟ کل میں آپ گوڑ کھاتا سی، ان کی میں آدھا نہ کھایا کر. آج میں نہیں کھاتا ہوں ان پیانا نہ کھایا کر، ہونا سر ہوئے گا. دعوت دین دا کم کرنے والے بندے دے قول تے فعل اجتزاد نہیں ہونا چاہیے. او دا قول فعل ایک ہونا چاہیے. پہلی صرف او دے اندر برداشت دا ماتا ہونا چاہیے. جیڑا بندہ غصے بار ہوئے او کدی نہیں دعوت دا کم کر سکتا. وہ دعوت دا کم کرے گا ناکام ہوئے گا، الٹا نقصان کرے گا. دعوت دا کم کرنے والے بندے دا جگرا بڑا ہونا چاہیے. ان دے اندر گلاں تے تانے تے مینے سنن دا حوصلہ ہوئے تے بندیان دین دسن دا کم کرے، دعوت دے وے لوگان دے آؤ دین دی طرف. اے رسول اللہ سرکار دائی نے نا، جاؤ 13 سال مکے دی زندگی جو مطالعہ کرو حضور دا تو ان پتہ لگے دعوت دا کم کی میں کری. 23 سالہ حضور دی زندگی دا جائزہ لو کہ دعوت دین دا کم رسول اللہ نے کس معیار تے کیتا ہے. وہ دے جو پہلے 13 سال جڑے نا مکی دور دے وہ سارا مکمل دعوت دین ہے، اور مکمل کفر دے مقابلے مکمل دین دا کم رسول اللہ کر دے رہے. ذرا جائزہ لو دعوت دین دا کم حضور کی میں کر دے رہے تاکہ سن پتہ لگے نا بھئی دعوت دا طریقہ کی. اس دور دے اکثر دائی دین دی دعوت دا کم کرنے والے ساڑھے جیسے ہزاراں لوگ جڑے دعوت دین دا کم کر دیں او منہج دین کی دعوت دین دے منہج تو ہی واقف نہیں، دعوت دین دے طریقے تو ہی واقف نہیں کہ دائی کیسا ہونا چاہیے. توجہ ہے حضرات؟ حضور نے 40 سال بندیاں کو اے منوایا ہے کہ محمد سچے نے. پھر دسیا اللہ ایک کے جنہ یہ گل نہیں بھی مننی انہاں یہ نہیں آکھیا جھوٹ بول دے، انہاں آکھیا اساں کوئی نہیں مننا ہوں جہن سچے. جنہ نبی نہیں منیا امانتہ انہاں حضور کوڑی رکھیاں بھئی اساں کلمہ پاویں انہاں دا نہیں پڑھ دے پر مکے چ امانت دارے تے محمد مصطفیٰ ہے. دعوت دین دا کام کرنے والے لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ دائی کیسا ہونا چاہیے؟ میرے پاک نبی سرکار آپ دے چچا فوت ہوئے جناب امیر حمزہ
تو حضور رو رہے سن. تو ام عائشہ صدیقہ کی تھی یا رسول اللہ اج دے دن تو اوکھا دن تہاڈی زندگی وچ کوئی نہیں آیا ہونا. تو حضور فرماندے نے عائشہ نہیں اس اوکھا دن بھی میرے تے آیا ہے. یا رسول اللہ وہ کیڑا دن سی؟ فرمایا جدوں میں طائف دے لوگاں نو دین دی دعوت دیتی انہاں مینوں پتھر مارے. رسول اللہ دعوت دے دین دا کم کر رہے ہیں, طائف دے اوباش لڑکے حضور دے پیچھے نو حضور نو پتھر مار رہے ہیں. حضور کیا کیا انہوں نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو اللہ تے ایمان لے آؤ, اللہ ایک جے. حضور اے آندے رہے وہ پتھر مار دے اور رسول اللہ سرکار دا سر مبارک پھٹ گیا اور خون تھلے گرنا شروع ہو گیا. حضور تو بڑا کیڑا مولوی تے کیڑا پیر ہے؟ کس مولوی نے پتھر کھاتے نا دین واسطے؟ کس پیر نے پتھر کھاتے نا؟ وہ سانتے موجہ لگی ہیں. دین دی دعوت دا کم کیتا ہے رسول اللہ سرکار نے, دین دی دعوت دا کم کیتا ہے صدیق اکبر نے. جدو مکے دے اندر آپ نے خطبہ دیتا حضور دی سرکار دے دین دی دعوت دیتی تو نہ پھڑ کے ایک لفظ نے کہ جوتیاں لے کے تے صدیق اکبر سرکار دے منہ مبارک دے اتے مارنیاں شروع کر دیتیاں اور سر تو لے کے پیراں تک پورے وجود نو انج ماریا کہ آپ دا چہرہ پہچانیا نہیں سی جاندا. آپ دے قبیلے والے آئے تے چھڑا کے گھر لے گئے. جدو پہلی باری ہوش آئی تے پوچھیا ما فعل برسول اللہ, اما جی میں نے یہ دسیا ذرا رسول اللہ دا کی حال ہے؟ دعوت دین دا کم کرنا اتنا آسان ہے؟ یہ اتنا آسان نہیں. حضور دی مکی زندگی دا جائزہ لو تو انہوں پتہ لگے دین دی دعوت دا طریقہ کی. دائی خود اتنا باکمال ہوئے بندے انہوں ویکھن تے انہوں دا دل کرے محمد عربی دے غلام کیسے ہوندے. حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ, محمد بن حسن شیبانی, امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ, یہ بہت بڑے عالم دین نے, امام اعظم رحمت اللہ علیہ دے شاگرد نے. دائی کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا صفت میں خدائی دی. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ 7 دنوں وچ قرآن حفظ کیتا ہے. تے سونے آپ بیٹے سن حسین تے حسن والے ایٹے سن امام محمد کہ ایک مرتبہ جدو آپ پڑھن واسطے گئے نا اپنے استاد امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو, تو امام صاحب نے ویکھیا تے حسن ویکھیا, یا فرما دیں پہ جڑیاں تیریاں زلفاں جا لوا کے آ. وہ گئے تے استاد دا حکم سی ٹینڈ کروائے. ایک شاعر امام صاحب دے کوڑ بیٹھا سی, اسا کہ حضرت جس مقصد واسطے تساں زلفاں کٹوائیاں نے وہ پورا نہیں ہویا. آپ نے فرمایا کیویں؟ اس نے کہا جی تہاڈا مطلب سی میں زلفاں کٹوایا حسن گھٹنا ہے, لیکن یہ اگے چان سی بدلیاں وچ, ہن بدلیاں تو ہٹا کے باہر کڈوا لیا جی. اتنے حسین سن امام محمد. امام صاحب نے فرمایا کہ تینوں اسی تاں کلاس وچ بہانا ہے, پہلے قرآن حفظ کر کے آ. امام محمد گئے تو 7ویں دن پھر آ گئے. 7 منزلہ نے قرآن مجید دی. 7ویں دن پھر آئے تو عرض کر دیں جی میں کلاس میں بھاؤ. انہوں نے فرمایا تینوں کیا سی حفظ کر کے آئی؟ انہوں نے کہا جی میں کر آیا. ہوں تو میں دسنا چاہنا کہ دائی دا حوصلہ تے دائی دا انداز کیسا ہونا چاہیے. امام محمد بن حسن الشیبانی نو خواب حضرت آدم دی زیارت ہوئی. جڑے اللہ والے ہوندے نے انہاں دے اللہ والیاں دی زیارتاں ہوندیاں نے. امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ جنہاں دا موتا امام محمد دنیا دے اتے آج بھی ایک علمی شاہکار ہے, اور آپ اتنے بڑے لائر سن کہ اٹلی دے اندر وکلاء نے ایک سوسائٹی بنائی ہے, شیبانی سوسائٹی آف لا, جڑی انہاں دی شخصیت نو خراج عقیدت پیش کرنے واسطے بنائی گئی. انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی ہے اس قانون دان دی کہ اتنا بڑا لائر گزرے محمد بن حسن الشیبانی, قرآن دے حافظ سن. خواب حضرت آدم دی زیارت ہوئی. حضرت آدم فرماندے نے پتر میں نے قرآن سنا. جیڑا بندہ بریک ذہن دا بیٹھا ہے وہ گل نو سمجھے گا.
جڑا ذہن دا بریک بندہ ہے، جنوں ذہن نہیں سمجھ آتی ہے گل دی گل کیتھے ہوندی پئی۔ میں تمہیں دسنا پیا کہ دائی دا مزاج کیسا ہونا چاہیے، جڑا دین دی دعوت دا کام کرتا ہے نا، وہ دا مزاج کیسا ہونا چاہیے تاکہ کامیابی ہوئے۔ اے مزاج صرف سمجھا رہے ہیں، اے دائی نے انہاں دا مزاج دیکھو۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن سنا، ایک قرآن مجید دی آیت ہے وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، جہدے وچ حضرت آدم دی لغزش دا تے غلطی دا تے خطا دا ذکر ہے قرآن مجید ہے۔ امام محمد قرآن پڑھن لگ پہ، حضرت آدم کو سنان لگ پہ، انہوں نے فرمایا بھئی تیری پیشانی چ میں قرآن دا نور نظر آتا ہے، مینوں ذرا قرآن سنا۔ آپ سنان لگ پہ تے جدو آئے نا اس آیت تے جدے حضرت آدم دی خطا دا ذکر سی، او آیت چھڑ دی تھی، اگو پڑھن لگ اوہ دعوت دا کام کرنا لے آؤں کچھ مزاج سمجھو، انہاں آیت چھڑ دی تھی، وہ ان سامنے حضرت آدم ہے تے انہاں دی غلطی دا ذکر انہاں آگے کیویں کراں باویں قرآن دی آیت، انہاں وہ آیت وچوں چھڑ دیتی تھی، اگو پڑھن لگ پے، اگو میں اللہ دے نبی ہے، انہاں فرمایا پچھوں لگ، انہاں پھر پچھوں چلایا، جدو اس آیت تے آئے انہاں وہ مڑ سکپ کر دیتی تھی، اگو لگ پے۔ حضرت آدم فرمایا پچھوں لگ، جدو وہ پھر پچھوں تھی اوتھے آؤں تے وہ آیت چھڑ دین تے حضرت آدم فرمان دین با آؤندی نہ ہو یا جان کے نہیں پڑھدا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ ہے آپ دی؟ تو حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی عرض کرتے ہیں سرکار آؤندی ہے، پر ان تواٹے سامنے باویں قرآن دی آیت کیویں پڑھ جاواں؟ ہائے ہائے، اے قرآن پہ پڑھ دینا کہ قرآن ہے غلطی، قرآن صحیح ہے۔ مزاج سمجھو کہ دعوت دا دین دا دعوت دین دے کم کرنے والے بندیاں دے مزاج کیسے ہوندے، او گل پاویں قرآن چوے لیکن موقع محل دے مطابق نہ ہوئے تو وہ گل نہیں کرنی، موقع محل ویکھ کے گل کرنی ہے، کچھ اس چیز دا بھی تے ویکھنا ہے نا۔ اے دعوت دین دے کم کرنے والے لوگاں دا مزاج ہوندا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سینے نہ لا لیا اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا دا فیض عطا فرمایا، فرمایا جا امام محمد ہون تیرے علم دا مقابلہ کوئی نہ کرے دا۔ اللہ نے ادبی مزاج رکھن والے علماء دا ایڈا پھر مرتبہ بلند کیتا سی کہ امام محمد گلی چو گزرے ہوں، گلی چو گزرے ہوں، اگے مجوسی کھڑے سن، ایک مجوسی نے انہوں دا چہرہ ویکھیا تے آندا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان دے نال والے پوچھیا انہاں آکھیا ہی پڑھ، اس آکھیا آکھیا کوئی نہیں نے پر شخصیت تے پرسنالٹی دا اثر نہ ہوندا ہے، وہ آندا ہے آکھیا کوئی نہیں نے پر جنہاں دا غلام محمد ایڈا سونا ہے، انہاں دے آقا محمد کڈے سونے ہونے نے، میں تے گل تے ہی مان گیا ہویا۔ ہن دعوت دے جڑے کام کرنے والے بندے نا، انہاں دی مزاج تو انداز سی چکیا، انہاں دے ہاتھ وچ ڈنڈا ہوندا ہے، ایک ہاتھ وچ تلوار یا نیزہ ہوندا ہے، وہ آندے نے بھائی جیڑا ساڈے نیڑے ایک واری آوے صحیح، دوبارہ مڑ ساڈے نیڑے کیوں آوے؟ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ؟ حضرات عزیزاں دی وقار، اے دائی ہے جنوں ویکھ کے کافر کلمہ پڑھ دے، ایندہ نا دعوت دین دا کم کرنے والے دی شخصیت ہے۔ ساڈے اپنے کردار ایسے ہونے چاہیے کہ سانو ویکھ کے لوگ دین دی طرف مائل ہو جائیں۔ عزیزاں دی وقار، دعوت دین دا کم میرے نبی سرکار دا بھی ہے وے۔ حضرت امام محمد واقعہ تو ایک واقعہ یاد ہے، پھر واپس آواں گے گل کرنا چاہتا۔
میرے نبی پاک سرکار ہجرت فرما کے جا رہے سن تے راستے دے وچ ایک مائی دی کلی سی ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ. اے مائی صاحب سن جڑیاں مسافراں نوں کھجور دودھ تے گوشت تقسیم کردے آئے. حضور گزرے تے آپ نے فرمایا ابو بکر اس مائی تو پوچھے نا کہ اے دے کول دودھ گوشت یا کھجور ہے. اس نے کیتی سونیا ہن تے کوئی نہیں ساڈے تے بڑی خشک سالی اور تنگی دا سال ہے تے ایسی کوئی چیز نہیں. تے حضور چونکہ سواری تے اوتے سوار سن جھونپڑی دے اندر حضور دی نظر گئی تے حضور فرماندے نے ابو بکر دے تو پوچھ جیڑی بکری دی کلی وچ کھلوتی ہے اون دا دودھ دو لے. حضرت ام معبد عرض کردیاں نے سونیا اے تے لاغر تے کمزور اتنی ہے کہ چگن واسطے بھی نہیں جا سکی تو انہیں دودھ کی دینا ہے. حضور فرماندے نے ابو بکر تو اجازت لے. یا رسول اللہ بکری دودھ نہیں دے دی. حضور فرماندے نے ابو بکر اجازت لے. جناب صدیق نے اجازت لئی. حضور تھلے اترے میں اس کلی تو قربان جاواں جدے وچ آمنہ دے لال آئے نے. ہائے اس کلی تو میں صدقے جاواں جدے وچ حضور آئے جدے وچ حضور آئے نے اس کلی تو صدقے جاواں. توجہ ہے حضرات عزیزاں نے وقار میرے حضور تشریف لایا. فرماندے نے ابو بکر ذرا بکری دے پیر پھڑ. پھر جڑے پنڈ دے بندے نوں انہاں نوں پتہ ہے بکری دا دودھ دونا ہوے تو دے پیر پھڑنے پوندے. حضور نے فرمایا تے پیر پھڑ جی حدیث شریف دے لفظ. حضور ابو بکر صدیق نے پیر پھڑ لے تے جتھوں دودھ نکلدا ہے نا حضور نے اوتے ہاتھ پھیریا. اینج ابو بکر صدیق نے دوویں پیر جوڑے آئے. حدیث شریف وچ آندا ہے جدوں حضور نے ہاتھ پھیریا نا تے بکری دے پیر کھل گئے. بھلا کیوں؟ وانا وڈا ہو گیا. وہ دودھ والی جگہ اتنی بڑی ہو گئی کہ پیر بکری دے کھل گئے. میرے نبی سرکار نے دودھ دونا شروع فرمایا. حضرت ام معبد دا برتن بھر گیا. جڑا برتن انہاں دیتا سی انہاں فرمایا کہ برتن دوجا لے آؤ. دوجا دیتا تریجا دیتا جتنے گھر برتن آئے وہ سارے بھری. بھائی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ ہاتھ توید لین دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی. اللہ والے گھر آ جان تے برکتاں آپ پہ ہو جاندی ہیں. توید لین دی ضرورت نہیں ہوندی. جدو اللہ والے گھر آ جان نا تو انہاں دے گھر آن والی برکتاں ہو جاندی ہیں. 8 توید لین دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی. بیٹاں دا منے دیو بکریاں دا منے دیو کڑیاں دا منے دیو چھوراں دا منے دیو تے ساڈی گواڈن نوں وی دے چھڑیا ہو کدی باہر گئی ہے متے اوندے اون وی لوڑ ہو. ساڈے تے تویداں دی وی لین لگ جاندی ہے. اللہ والے گھر آ جان تے طویلاں دی ضرورت نہیں ہوندی. اللہ رحمت آپ ہی فرما چھڑدا ہے. انہاں دے اون نال برکت نہیں ہو جاندی. عزیزاں دی وقار گھر دے سارے برتن بھر کے حضور چلے گئے. حضور تشریف لے گئے. انہاں دے خاوند آئے. بیوی تو پوچھدے نے گھر وچ بندہ تے کوئی نہ بکری کوئی نہ آئی. اے دودھ دی خوشبو کدوں آ رہی ہے؟ تے شہریاں تانوں کوئی نہیں پتہ. خالص دودھ ہوئے تو گھر پیا ہوئے تو خوشبو ہوندی بھی آوندی. ہن تانوں کی پتہ ہوے میں خوشبو آوندی ہے کہ نہیں آوندی؟ تسی خوشبو والا ویکھیا کدی نہیں؟ تواڈے کول آوندیاں نوں پتہ نہیں او کی ہو جاندا ہے دودھ. اتے کسی جٹ پرانے نوں پتہ ہے بخالص دودھ ہوئے تو دی بھی ایک اپنی مہک ہوندی ہے. عزیزاں دی وقار دودھ دی خوشبو محسوس کیتی تے فرماندے نے گھر کون آیا سی؟ اور مورخین نے لکھیا ہے کتب سیر دے اندر ہے کہ حضرت ام معبد بڑی فصیح اور بلیغ خاتون سن. بڑی بلاغت والی سن. انہوں نے اپنے فصاحت اور بلاغت دے انداز نال دسیا کہ انج دی ایک شخصیت آئے. اسی اپنے انداز نال ترجمہ کردے ہونے ہاں. فرمایا کون آئے سن؟ انہاں کیا دس نہیں سکتی پر سونے بڑے آئے. تاں نے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا. سب سونا ہے چہرہ حضور دا. سب سونا ہے چہرہ. سب سونا
سونا چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا تکیا نصیباں والیاں چہرہ حضور دا تکیا عزیزاں علی بکر دعوت دین دا کم کرنے والے بندیاں نوں پہلا خود عملی طور تے اس قابل ہونا چاہیے انہوں نے ویکھ کے لوگ متاثر ہوں انہوں دی شخصیت ویکھ کے لوگ آکھن کہ کوئی ہستی ہے یہ دین دا کم کرنے والے لوگ نے توجہ ہے کہ نا میں کہ مثال دیتا رہا بندیاں بے دعوت دین دا کام وہ بندے کیویں اسی کریے میں اپنا ہی نام لے لینا دوجیاں دا نہیں لیندا کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے اسی دعوت دین دا کیویں کام کریے ایک پیر ہوے نا محفل وچ بیٹھا ہے تو آ جائے دوجا پیر وہ جنہ سدیا ہوندا ہے انہاں دا پیچھے کلاس لا لیندے بس سان کیوں سدیا ہے مڑ دوجے پیر نوں سدن دی کی لوڑ ہے ایک دی دعا تھوڑی ہے ایک جنگل وچ دو شیر کیویں رہ سکدے ہیں وہ اس گل تو پیر رنج ہو جاندے انہاں لگدا ہے شاید مرید ساڈے قبضے چوں اے دن مرید ساڈا قبضے چوں نکل گیا تے جڑے مرید ہون قبضے چوں نکلدے نہیں جڑے نکل جان او مرید ہوندے نہیں جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ یہ قبضہ تے ہوندا کوئی نہیں دلاں دا سودا ہوندا ہے مٹھیا تے جدوں تیری تھاں دل وچ نہیں رہی تو مریداں دے وجود نو قابو بھی رکھے تے اوندا فائدہ کی ایک پیر صاحب دا نام اشتہار تے آ جائے دوریاں دا آ جائے تو اس گل تو ناراض ہو پوندے کوئی انہاں دا کیوں سدیا جائے اے کی کیتا جے انج کیوں کردے ہو اے دعوت دین والے جدوں ایک پیر دوجے پیر نو برداشت نہیں کردا وہ دوجیاں کیویں آندا ہے بھائی براواں دا حق نہ کھایا کرو تے براواں دے مال تے قبضہ نہ کیتا کرو تے دوجیاں دا حسد نہ کیتا کرو ساریاں تو بڑا حسد جواب کرتے تو مولوی ختم پہ پڑھتا ہوئے تو دوجا مولوی آ جاندہ دل کردے ہیں دے وچوں لنگ جانا میں جو پڑھتا پیا یہ چنگا پڑھنا ہے آکے ماں کو سمجھ آئیے کوئی نہ گل ایک مولوی پہ ختم پڑھتا ہوئے اتھو آ جائے دوجا مولوی جیڑا تماشا وہ بڑھتا ہے وہ بکھرا ہوتا ہے مولوی غصے ہویا کھلوتے ہیں اکثر مولویاں دی لڑائی ہوئے تے ویلے انہاں دی صلح کرائیے وچوں روڑا ختم دا تے نکاح دا نکل اب آیا کی لڑائی ہوئی ہے تو اڈی دکی وجہ ہوئی وہ ڈھونڈ دیا گل اتنے جا کھلوندی ہے پر نکاح جو میرے محلے دا اس کیوں پڑھایا ختم جو میرے محلے دا یہ پڑھائن دا ڈیکا لگتا میں کہ نہیں مولوی صاحب انج نہ کریا کرو وانڈ کے کھایا کرو جی کو سمجھ آئیے اس گل تو لڑ پوندر کرمان ہن جس بندے ختم تو لڑنا ہے وہ دوجیاں کی آکھے کیا وہ دی دعوت تے لوگ مسلمان دین دی طرف ہون گے اور لوگ دین دی طرف راغب ہون گے یقیناً نہیں ہون گے جدو ایک پیر دوجے پیر نو برداشت نہیں کرتا ایک مولوی دوجے مولوی نو برداشت نہیں کرتا ایک نقیب دوجے نقیب نو برداشت نہیں کرتا ایک خطیب دوجے خطیب نو برداشت نہیں کرتا ایک پیر دوجے پیر نو برداشت نہیں کرتا ایک نعت خان دوجے نعت خان نو برداشت نہیں کرتا تے بندیاں نو کی ترس دینا جے او دعوت دین دا کم کرنا لیا وہ اپنے اندر انہیں حوصلے پیدا کرو اے خدا دا نا جے میں مثال دیندہ رہنا جے سنگی سن دے رہنے انہوں نے پتا ہے بھائی ایک چرسی چرس پہ پیندہ ہوئے نا چرسی ایسی معاشرے دے تکارے ہوئے لوگ سمجھ لیا چرسی وہ چرس پہ پیندہ ہوئے تو تترائے چرسی اور آ جا وہ اسے نہیں آکھنا میں جو مانگ کے سگریٹ لئیے تھے تو ترائے ظالم ہونا آ گئے وہ سوٹ بانا ہے تو انہوں نے گوڑیا نہ بلا کے آکھنا بابا جی آؤ وہی کی تو جی نہیں بابا جی تو مرشد جی سکتے تھے بڑے ادب اداب نہ بڑے پیار نہ وہ سو نہ بانا ہے بڑے پروٹوکول نال انگیٹھی اگے کرنی ہے تو سکھنا لو جی رل کے پی لینے ہیں وہ ان پڑھ نے وہ جاہل نے
وہ پڑھے نہیں، اپنے نفس تے ظلم کرنے والے، لیکن نشئی ہو کے بھی اتنا حوصلہ رکھ دیں با ایک سگریٹ رل کے بھی پی لئی تے ساڈا کام ہو جانا۔ اور ظالمہ ہو تواڈے کول ایک ختم رل کے کیوں نہیں پڑھیندا؟ حالانکہ تمہیں پتہ ہے 10 براتاں نے اسی جدہ ٹیل بھی لایا ہے کوئی نہیں مکڑیاں۔ یہ نے دعوت دین دا کام کرنے والے لوگ، یہ لوگاں دعوت دین دینا وہ دین دا کام کر کے، کیا ایسے لوگاں دی دعوت کامیاب ہوندی ہے؟ اے دعوت دین دا کام کرن واسطے حضور دی سب تو پہلی دعوت دین دا عمل دیکھو، حضور نے سب تو پہلے کھانا پکایا، علی کھانا تیار کرو، سارے قریشیاں بنو ہاشم نو دعوت دیو، پہلا کھانا کھوایا مڑ دین دی دعوت دی۔ منی نہ منی ایک الگ گل ہے، تو وانڈتے حضور نے سکھائی نا بھائی دعوت دا دین دا کام کرنا والا کھوایا کرے، وہ کھوائے کھانا ونڈے کھانا تے پھر دعوت دین دا کام کرے۔ ساڑھے کو الٹی چکرے الٹی گنگا بھائی ہے سا اسی دون تے لات دار کے کھانا بھی ہے تو بندیاں ڈنڈے نال دین بھی دسنا ہے، انج نہیں سکھائی۔ بھائیو ردیدو اللہ کریم رسول اللہ دے دین دا صحیح کام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ مبلغ بڑا حوصلے والا تے درویش بندہ ہوئے تے تاں مبلغ کامیاب ہوتا ہے۔ ایویں نہیں ہوتا کہ بندہ فلانے بندے دی تقریر سنی ہے تے وہ شراب چھڑ دیتی ہے، فلاں بندے دی تقریر سنی ہے تو نمازی ہو گیا ہے، فلاں بندے دی تقریر سنی ہے تو اس داڑھی رکھ لئیے، کچھ انہاں دی دعوت ہوندا ہے تے بندے سدھے ہوندے ہیں۔ تو دعوت آؤ ہے جی دا فیضان نظر آوے، تو اے دے واسطے دعوت دین آلے دا پیڑا 16 آنے صحیح ہونا شرط ہوتا ہے۔ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جڑیاں رسول اللہ سرکار نے دسیاں نے، جڑا ساڑھے بزرگان دین دیاں صفتاں ہائیاں، انہاں صفتاں تے عمل کر کے خود دائی پہلے ایسا بنے کہ ان دے لوگ کے لوگ متاثر ہون کہ بندہ تے ہے کوئی دین کی گل کرنا۔ اللہ کریم اپنے حبیب سرکار دا صدقہ سانو با عمل مبلغ بنائے وما علینا